بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد عرفان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو قصہ کہانی۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، میں آج آپ کو بہت ہی پیارا قصہ سنانے جا رہا ہوں، تو آئیں قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی شہر میں ایک حکیم رہتا تھا جو بہت بڑا عالم بھی تھا۔ ایک دن اچانک وہ مر گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو اس کے مرنے کے بعد یتیم ہو گیا۔ حکیم ایک غریب آدمی تھا، اس لیے اس نے بیٹے کے لیے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا۔ باپ کے انتقال کے بعد لڑکا بہت فکر مند تھا کیونکہ اس کے پاس تو باپ جیسا علم نہیں تھا۔ اچانک ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے شہر کے بیچ بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اور اس پر ایک بورڈ لگا دیا جس پر تحریر تھا، اس دکان میں عقل بیچی جاتی ہے۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ وہ بورڈ دیکھتے اور کہتے، یہ کیا چیز ہے؟ عقل کی دکان، کیا پاگل پن ہے؟ لوگوں کی حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب وہ لڑکا گاہکوں کو بلانے کے لیے آوازیں لگانے لگا، آ جاؤ آ جاؤ، سستے داموں میں عقل خرید لو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، عقل کا سودا ہے۔ سب لوگ ہنستے اور اسے پاگل سمجھتے۔ اس کی دکان پر ایک بھی گاہک نہیں آتا۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ عقل بازار میں خریدی یا بیچی نہیں جاتی۔ کئی دن بیت گئے لیکن اس لڑکے نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن ایک مالدار تاجر کے لڑکے کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ کچھ بیوقوف سا تھا۔ اس نے حکیم کے لڑکے کو آواز لگاتے دیکھا تو وہ قریب آ کر پوچھنے لگا، بھیا جو چیز تم بیچ رہے ہو وہ کیا سیر ہے؟ میاں، عقل وزن سے نہیں بیچی جاتی، تم کتنی رقم کی عقل خریدنا چاہتے ہو؟ حکیم کے لڑکے نے کہا۔ تاجر کے لڑکے نے 1 روپیہ دیتے ہوئے کہا، اتنے کی دے دو۔ دکاندار نے ایک کاغذ پر لکھا، جب 2 لوگوں میں جھگڑا ہوتا دیکھو تو دور ہی رہو۔ جب وہ لڑکا گھر آیا تو باپ کو بتایا کہ وہ صرف 1 روپے میں عقل خرید کر لایا ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ بھلا عقل بھی خریدی جاتی ہے؟ باپ نے ناراض ہو کر کہا۔ لڑکا بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ دیکھو میری جیب میں ہے۔ لڑکے نے وہ کاغذ جیب سے نکال کر باپ کو دیا۔ تاجر نے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی اور چلا کر بولا، ارے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاجر غصے میں بازار گیا اور عقل کی دکان پر جا کر اس لڑکے پر بگڑا، تو دھوکے باز ہے، ٹھگ ہے، میرے بیٹے کو ٹھگ لیا، لا روپیہ واپس کر۔ لڑکا بولا، میں نے تمہارے لڑکے کے ہاتھ عقل بیچی ہے، روپیہ چاہیے تو عقل واپس کرو جو خریدی ہے۔ تاجر نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لڑکے کو لوٹا دیا جس پر وہ تحریر لکھی تھی۔ لڑکے نے کہا، یہ تو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، عقل کہاں ہے جو میں نے بیچی ہے؟ اس تکرار کے دوران کافی لوگ جمع ہو گئے اور سب نے لڑکے کی حمایت کی۔ تاجر نے گھبرا کر کہا، میں عقل کیسے واپس کر دوں؟ لڑکے نے تاجر سے کہا، تمہیں یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ تمہارا لڑکا میری بیچی ہوئی عقل کا استعمال نہیں کرے گا اور جہاں بھی 2 لوگ لڑ رہے ہوں وہاں تمہارا لڑکا موجود رہے گا۔ تاجر نے یہ تحریر لکھ کر اس لڑکے کو دے دی اور اس سے 1 روپیہ لے کر چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ وہاں کے بادشاہ کی 2 رانیاں تھیں جو آپس میں ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ ان رانیوں کی ایک نوکرانی تھی، ان دونوں کی بھی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ دونوں رانیوں نے
اپنی اپنی نوکرانیوں کو بازار سے کدو خریدنے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی دکاندار کے پاس پہنچیں۔ دکاندار کے پاس ایک ہی کدو بچا تھا۔ اسے میں لوں گی، ایک نوکرانی بولی۔ نہیں، پہلے میں یہاں پہنچی تھی، اسے میں لوں گی، دوسری نے بھی ضد پکڑ لی۔ دونوں میں خوب جھگڑا ہونے لگا۔ پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کو خوب کوسا، پھر مارنا پیٹنا اور نوچنا شروع کر دیا۔ جب دونوں میں مار کٹائی ہو رہی تھی تو تاجر کے بیٹے کا بھی وہاں پہنچنا ضروری تھا، کیونکہ تاجر یہ تحریر لکھ کر دے چکا تھا کہ اس کا بیٹا جھگڑے کی جگہ پر موجود رہے گا۔ ایک نوکرانی نے تاجر کے بیٹے سے کہا، تو میرا گواہ ہے کہ اس عورت نے مجھے مارا ہے، تو میرا گواہ ہے کہ اس نے میرے بال نوچے ہیں۔ دوسری نے غصے سے کہا۔ اس دوران دکاندار دکان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ دونوں نوکرانیوں نے اپنی اپنی رانیوں سے ایک دوسرے کے خلاف خوب نمک مرچ لگا کر شکایتیں کیں۔ رانیوں نے بادشاہ کے پاس جا کر دہائی دی۔ دونوں رانیوں نے تاجر کے بیٹے کو اپنا اپنا گواہ بنا کر دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا، اور دونوں ہی نے دھمکیاں دیں کہ اگر تو نے میرے حق میں گواہی نہیں دی تو میں تیرا سر کٹوا دوں گی۔ تاجر اور اس کا بیٹا گھبرا گئے کہ ایک ہی آدمی دو لوگوں کا گواہ کیسے بن سکتا ہے۔ وہ جس کے بھی حق میں گواہی دیتا، دوسری اس کا سر کٹوا دیتی۔ بیٹے کے سر پر موت منڈلا رہی تھی۔ اچانک تاجر کو عقل کے سوداگر کی بات یاد آ گئی۔ وہی مجھے اس مصیبت سے نکالنے کا کوئی رستہ بتائے گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ حکیم کے بیٹے نے اس کی بات غور سے سنی اور کہا، میں عقل کا سوداگر ہوں اور تمہارے بیٹے کو بچنے کا رستہ بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تم کو 500 روپے دینا ہوں گے۔ تاجر نے فوراً پوری رقم گن کر دے دی۔ حکیم کے لڑکے نے رقم کی تھیلی لے کر کہا، جب تمہارا بیٹا محل میں جائے تو پاگل بن جائے، اس طرح اس کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اگلے دن جب معاملہ دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور تاجر کا لڑکا گواہی کے لیے حاضر ہوا تو وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ بادشاہ چلایا، یہ کس پاگل کو گواہ بنا کر لے آئے ہو؟ نکالو اسے یہاں سے۔ تاجر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سب کو بتایا کہ حکیم کے بیٹے نے عقل بیچ کر میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، اور یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ اب تاجر کو نئی فکر نے گھیر لیا۔ اس نے سوچا، اگر بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس کے بیٹے نے پاگل پن کا ڈھونگ رچا کر اسے بیوقوف بنایا ہے تو وہ اس کا سر کٹوا دے گا۔ اس نے بیٹے سے کہا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جب بھی بادشاہ اچھے موڈ میں ہو تو اسے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ہو سکتا ہے سچائی سن کر وہ تم کو معاف کر دے۔ بیٹے کی سمجھ میں باپ کی بات آ گئی اور وہ اسی وقت بادشاہ کے دربار میں گیا اور عرض کیا، حضور، جان کی امان پاؤں تو آپ کو ایک سچی بات بتاؤں۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، ہاں ہاں، بلا خوف کہو، سچ بولنے میں کیسا خوف؟ لڑکے نے بادشاہ کو پوری بات سچ سچ بتا دی۔ اس دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ لڑکے کی بات سن کر وہ بہت ہنسا اور بولا، اوئے لڑکے، تو نے تو ہمیں خوب الو بنایا، جا بھاگ جا، اور ہاں، میں اس عقل کے سوداگر سے ملنا چاہتا ہوں، اسے محل میں بھیج دینا۔ حکیم کے لڑکے کو جب پتہ چلا تو وہ ڈرتے ڈرتے محل میں آیا۔ اس نے بادشاہ کے قدموں میں گر کر دہائی دی، سرکار، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں، میری جان بخش دیں، زندگی بھر آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ بادشاہ زور سے ہنسا اور بولا، اوئے لڑکے،
تو عقل کا سوداگر ہے، تھوڑی عقل مجھے بھی بیچ دے۔ بادشاہ کی بات سن کر لڑکے کی کچھ ہمت بندھی اور اس نے کہا، سرکار، اگر ایک بادشاہ کو عقل بیچوں گا تو اس کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہوگی۔ بادشاہ نے اسی وقت رقم اس کے حوالے کی اور کہا، میں نے رقم ادا کر دی، اب مجھے عقل دے۔ لڑکے نے کہا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس پر غور کر لیں، کام کرنے میں جلدی نہ کریں۔ کچھ عرصے بعد وزیر نے ایک حکیم سے دوا بنوا کر اس کا پیالہ بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اسے جلدی سے پی لیں۔ بادشاہ کو اس لڑکے کے الفاظ یاد آ گئے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس پر غور کر لیں، کام کرنے میں جلدی نہ کریں۔ بادشاہ نے وزیر کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا۔ بادشاہ کی تیز نظروں کی تاب نہ لا کر وزیر اس کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، حضور، آپ کا شبہ درست ہے، دوا میں زہر ملا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو مارنے کی سازش چھوٹی رانی کے کہنے پر کی ہے۔ بادشاہ نے چھوٹی رانی، وزیر اور حکیم کو دوا کے 4 گھونٹ پینے کے لیے کہا۔ وہ بہت گڑ گڑائے لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ دوا پی کر تینوں مر گئے۔ بادشاہ نے عقل بیچنے والے لڑکے کو اپنا وزیر بنا لیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔